بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جس وقت حضرت موسیٰ اس درخت کے قریب آئے جس سے قدرت الہی کے جلوے ظاہر ہوئے تو حضرت موسیٰ پر دہشت آ گئی، خوفزدہ ہو گئے بہت زیادہ۔ رات کا وقت ہے، جاڑے کا موسم ہے، بیوی جنگل میں رہ گئی اور حضرت دور نکل آئے اور درخت سے آواز آئی میں تیرے رب ہوں، تمام تقریر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں لاٹھی دی ہوئی تھی، جیسے راستے سے گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ لاٹھی بھی دائیں ہاتھ میں ہو، یہ زوائد نہیں ہے، فوائد ہے۔ زوائد جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ہے، جیسے جوتا، جیسے ناپسندیدہ چیز ہے، یہ فوائد ہے، زوائد نہیں ہے۔ لیکن اگر کتاب بھی ہے اور لاٹھی بھی ہے تو کتاب دائیں میں اور لاٹھی بائیں میں۔ اگر روٹی بھی ہے اور سالن بھی تو روٹی دائیں میں اور سالن بائیں میں۔ اگر کتاب بھی ہے اور تیپائی بھی تو کتاب دائیں میں اور تیپائی بائیں میں۔ اپنا جوتا بھی ہے اور استاذ کا بھی، استاذ کا جوتا دائیں میں اور اپنا بائیں میں۔ یہ فروع ہے اس میں۔ اور یہاں سے کہا گیا ہے کہ اخذ العصا من سنن المرسلین، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی۔ اور یہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں موسیٰ؟ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور گراتا ہوں اس سے پتے بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اس میں اور فائدے بہت، ضرورت پیش آئی تو ضرب یضرب ضربن بھی اس سے ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہاتھ سے زیادہ زوردار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ راستے سے چلتے ہوئے بھی قوت کے ساتھ جانا چاہیے۔ اگر آدمی بیمار ہے یا اور کوئی واقعہ ہے تو اسی مناسبت سے سفر کرے۔ اور بھیڑ بکریاں پالنا انبیاء کی سنت ہے، اور ان کی خدمت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ ولی فیہا مآرب اخری، یہ جامع جملہ ہے۔ تین فائدے ذکر کیے اور بقیہ میں اجمال کیا ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک پولیس والے کو کسی نے درخواست دی کہ میرا بستر، میرا تھیلا، میرا مسلح، میرا دسترخوان، میرا صندوق، میری پگڑی، میری دھوتی کوئی لے گیا۔ پولیس والا بڑا خفا ہوا، اچھا افسر تھا، اس غریب کا تو کچھ نہیں چھوڑا۔ پگڑی اس کی گئی، دھوتی اس کی گئی، دسترخوان اس کا گیا، تھیلا اس کا گیا، بستر اس کا گیا، لحاف اس کا چلا گیا، مسلح اس کا گیا، تو رہ کیا گیا؟ تو پولیس افسر نے پولیس کو کہا کہ دوڑو، ڈھونڈو کون لے گیا۔ پولیس ادھر ادھر گلیوں میں دیکھتی رہی، ایک درخت کے نیچے ایک چادر مل گئی، اور اس کو کہا کہ آؤ چادر تو تیری مل گئی، یہ لے لو، اور چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کہا بس ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس کو میں سر پر باندھتا ہوں، میری پگڑی ہے، اور میں نیچے باندھتا ہوں، میری دھوتی ہے، پلنگ پہ بچھاتا ہوں، میرے چادر ہے، سامان اس میں لپیٹتا ہوں، میرا بوجھ بردار ہے، چیزیں اس میں لپیٹ کے رکھتا ہوں، میرا صندوق ہے، اس کو بچا کے روٹی کھاتا ہوں، میرا دسترخوان ہے۔ وہ جو سارا کارخانہ تھا وہ اسی چادر میں تھا۔
400 کے قریب آثار موجود ہے کہ سلف کے کندھے پر رومال یا چادر ہوتی تھی. 400 کے قریب آثار. یہ پروفیسر پیدا نہیں ہوئے تھے یہ بغیر چادر رومال کے جو ٹیچنگ کرتے ہوئے چلتے ہیں پروفیسران. قال القها یا موسیٰ، بلکہ خلاصہ میں ہے کہ چادر بہتر ہے کہ 4.5 میٹر کا ہو. 4.5 میٹر میں مکمل کفن ہوتا ہے. اگر کہیں مر گیا تو اپنی چادر میں دفن ہو جائے. قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ڈال اس کو اے موسیٰ. فالقاها، حضرت نے اسے ڈالا. فاذا هي حیۃ تسعى، پس ناگہاں وہ سانپ ہوا دوڑتا ہوا. قال خذها، فرمایا پکڑو اسے. ولا تخف، ڈرنا نہیں. سنعیدها سیرتها الاولى، لوٹا دیں گے اس کو پہلی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. پھر جب ہاتھ لگایا تو لاٹھی ہو گئی. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ملا دیجیے اپنے ہاتھ کو پہلو میں. ہاتھ اس طرح مل لے یا ایسے گریبان میں ڈال کر. جب باہر تخرج بیضاء، باہر نکال دو چمکتا ہوا. من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں. آیت اخرى، دوسرا معجزہ ہو گیا. 2 معجزے نقد. انسان 2 قسم کے ہیں، یا جلال مانتے ہیں تو لاٹھی چاہیے، یا جمال مانتے ہیں تو یہ بیضاء چاہیے. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرى، تاکہ دکھا دے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ بہت ناکارہ ہو گیا، سرکش ہوا. فرعون کی طرف چلو لاٹھی لے کے، اس سے ذرا بات تو کرو. قال رب اشرح لي صدری، فرمایا پروردگار کھول میرا سینہ. غصہ بہت آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام شدید غصیلے تھے، اور غصے والا آدمی بات نہیں کر سکتا. غصہ باندازہ مناسب ہے. یہاں گلشن میں ایک گھر میں بچی ہوئی تھی، وہ اتنا غصہ ہو جاتی تھی. اس کے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ آپ تعویذ دے دیں کہ وہ پہلے مرحلے میں تو غصہ ہوتے ہی پیشاب پاخانہ نکل جائے گا دونوں، اور اس کے بعد دوبارہ جب غصے ہو جاتی تھی تو بے ہوش ہو جاتی تھی، ٹھنڈی ہو کر گر پڑتی تھی. غصہ ہو لیکن بحدود ہو، غصہ نہ ہو یہ بھی کوئی مردانگی نہیں ہے. والکاظمین الغیظ، غصہ ہے لیکن دبا سکتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے تو غصہ بہت آتا ہے، اب فرعون خر دماغ آدمی ہے، اس سے میں بات کس طرح کروں گا. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر لے میرا معاملہ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کھول دے بندن میری زبان کا. آیت موسیٰ کی زبان میں کچھ اثر تھا. جب بہت غصے ہو کر تیز بولتے تھے تو محسوس کرتے تھے کہ رکاوٹ ہو رہی ہے. مفسرین نے متعدد وجوہ لکھے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ فرعون کے گھر میں جب پل رہے تھے تو ایک دن فرعون کی داڑھی پکڑ لی. فرعون کی بھی داڑھی تھی. ہاں، اس زمانے کے فاسق فاجروں سے تو اچھا تھا یہ جو بغیر داڑھیوں کے مردانہ اور زنانہ. تو داڑھی اس کی پکڑی اور ایسے جھٹکے دیے کہ وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہیں وہ موسیٰ بنی اسرائیل یہ نہ ہو جو میری سلطنت کو خراب کرے گا. بیوی نے اس کو کہا چھوڑو، بچے کے ساتھ لڑ رہے ہو، یہ تو کیا جانتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، ہمارے گھر پل رہا ہے، ہمارا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے جو میری داڑھی پکڑی ہے یہ ٹھیک نہیں، زیادہ پکڑا ہے. وہ موسیٰ وہ بچے تھے لیکن ہونہار بروے کے چکنے چکنے پاک. قدرت نے اس کو ایسا ہاتھ دیا تھا کہ جب فرعون کی داڑھی پکڑی تو ایسا گھسیٹا کہ فرعون کو سب کچھ نظر آ گیا. اس نے کہا اس کو مارتا ہوں. بیوی نے کہا خبردار، یہ عادت نہیں ہے. اور یہ لوگ بیویوں سے بہت ڈرتے ہیں. زما جانان وی
سنگ لالے دے اور بار پلے و پکور سو باڑی چلوی نا. اس وقت فرعون کو بیوی نے کہا کہ یہ اچھا اور برا نہیں سمجھتا، تو وہ پھول اور آگ رکھا گیا اور اس موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا ٹکڑا لے کے منہ میں ڈالا. چھوٹے بچے ہر چیز منہ میں. اس سے زبان مبارک کی رگیں کھچ گئی. بعد میں جب تیز گفتگو کرتے تھے تو زبان رک جاتی تھی. اگلا نہیں سمجھ سکتا تھا. ایک تب ہوتا ہے جب مخاطب پکڑے، لیکن حضرت کو اندازہ تھا کچھ گرانی تھی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کھول دیجئے بندن میری زبان کا، یفقہوا قولی، کہ سمجھ سکے میری بات. وَاجْعَل لِّي وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور بنا دے امدادی میرا بھائی، میرے خاندان کا ایک آدمی میرا وزیر بنائے. ہارون اخی، ہارون بھائی ٹھیک ہے. اشدد بھی ازری، مضبوط کیجئے اس سے میرا بازو. واشرکہ فی امری، شریک کیجئے اس کو میرے کام میں. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ تسبیح کریں آپ کی بہت اور یاد کریں آپ کو بہت. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کچھ مطالبے کیے کہ فرعون کے پاس جانے سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے. فرعون کوئی معمولی آدمی تو نہیں، اس کے پاس جانا ہے تو جھگڑے ہنگامے ہوں گے بہت. میری زبان صاف ستھری ہو، میری تقریر فصیح بلیغ ہو، میرا معاملہ آسان ہو، اور بھائی جان جو ہے میری مدد کے لیے ہو. اس کو بھی پیغمبر بنا دیجیے. حدیث میں ہے کسی بھائی نے بھائی کو اتنا نفع نہیں دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو دیا. خدا تعالیٰ سے پیغمبر بنوا دیا.